बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नज़र, उस नज़र की बसारत पे लाखों सलाम। जिनके दुश्मन पे लानत है अल्लाह की, उन सब अहले मोहब्बत पे लाखों सलाम। मैं आज आप हज़रात के सामने एक अजीम तफसीर का तारुफ पेश करना चाहता हूँ जो सहाबाए किराम के दिफा में लिखी गई। जो तफसीर करने वाले हैं मुफ्ती ज़िया अहमद क़ादरी रज़वी साहब हैं और उन्होंने इस तफसीर का नाम ही तफसीर नमूस सहाबाए किराम रखा है, चूँकि आपने कुरान मजीद की वो आयात मुबारका जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबाए किराम की शान व अज़मत को बयान किया, उनका दिफा किया, उनकी तफसीर फरमाई है। यकीनन इस दौर के अंदर के जब खुले दुश्मन तो खुले दुश्मन रहे, हमारे अंदर जो छुपे हुए सहाबाए किराम के दुश्मन हैं, जो इस वक्त सहाबाए किराम की ज़वात मुक़द्दसा पर तरह तरह के तरीक़ों के साथ, हीलाबाजियों के साथ तान करते हैं और मुसलमान जो अक़ायदे अहले सुन्नत हैं उनके ख़िलाफ़ वो तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा किए हुए हैं। तो इस दौर के अंदर मुफ्ती साहब की अजीम ये खिदमत है, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें दोनों जहां में इसका अजर अता फ़रमाए, सेहत कामिला अता फ़रमाए। इसी तरह के तोहफ़े अहले सुन्नत को बार बार देने की उन्हें अल्लाह ताला हिम्मत तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो ये तफसीर हर इमाम मस्जिद के पास, हर ख़तीब, हर नक़ीब के पास होनी चाहिए और बाकायदा हफ़्ते में कम अज़ कम 2 दिन जो है बाकायदा जो मुक़्तदी हज़रात होते हैं उन्हें इससे दर्स भी देना चाहिए। इस तफसीर की एक और ख़ास शान है, चूँकि अल्लाह ताला ने मुफ्ती साहब को जहाँ और कई मैदानों के अंदर महारत और शाहसवारी अता की है, वहीं जो बेदीन और मुल्हिद लोग हैं, जो लिबरल और सेकुलर किस्म के लोग हैं, उनके जो शकूक व शुबहात हैं, उनका इलाज करने भी मुफ्ती साहब ख़ास सलाहियत, महारत और दस्तरस रखते हैं। तो मुफ्ती साहब ने इस तफसीर के अंदर वहाँ उनका भी साथ साथ रद्द फरमाया है, उनके जो शकूक व शुबहात, एतराज़ात, उनका भी जवाब दिया है। मुफ्ती साहब ने इसकी 2 फ़रिश्ते जो है बनाई हैं, एक ज़िमनी फ़रिश्ता है, एक तफसीली फ़रिश्ता है। अब मैं आपके सामने पहली जिल्द से जो फ़रिश्ता है उसके जो ख़ास उन्वानात हैं वो पढ़ के आपके सामने मैं पेश करने लगा हूँ। सहाबाए किराम के गुस्ताखों का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्या अहले यूरोप और पाकिस्तान के लिबरल और सेकुलर कुरान करीम पढ़कर हदायत पा रहे हैं? यूरोप ने कुरान करीम में दिलचस्पी क्यों ली है? मुस्तशरिकीन के अहदाफ, फ़रंगी और हिंदी डानोनर्स के नज़रिया इर्तिक़ा में यकसानियत, खिलाफत इस्लामिया के क़याम के लिए जिद्दोजहद के फ़र्ज़ ऐन होने के बारे में कुरान मजीद, हदीस मुबारक और आइम्मा किराम के नज़रियात, उलमाए सलातीन और जहल खुतबा के फ़ितनों और उनके लिए सज़ाओं का बयान, यहूदी हज़रत सैयदना जिब्रील और मिकाईल और राफ़सी सैयदना अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के दुश्मन क्यों हैं? यहूदियत और दुश्मनान सहाबा के नज़रियात में मुवाफ़क़त, यहूदी हमेशा हुज़ूर ताइदार ख़त्म नबूवत के सहाबाए किराम के ईमान की नफ़ी क्यों करते आए हैं? हुज़ूर ताइदार ख़त्म नबूवत के सहाबाए किराम के साथ मोहब्बत के वाजिब होने पर कुरान और हदीस और आइम्मा किराम के कलाम से दलाइल, शकिस्त खोरदा ज़हनियत के लिबरल सेकुलर यहूदो नसारा की पैरवी करने पर क्यों बज़िद हैं? लिबरल सेकुलर तबका की जानब से कुफ़ार की ईदों और मुख्तलिफ़ रसूमात में शिरकत के अदम जवाज़ पर दलील का मुतालबा करना, सहाबाए किराम के बाहमी तनाज़ात के मुतालिक आइम्मा दीन का नज़रिया, आइम्मा मुहद्दिसीन फ़ुक़हाए किराम के हज़रत सैयदना अमीर मुआविया के मुतल्लक़ नज़रियात, सहाबाए किराम और अहले बैत के दुश्मन दोज़ख के कुत्ते हैं, सैयदना अमीर मुआविया के मुतल्लिक़ गुस्ताखी करने वाले का हुक्म, फ़ितनों के मुतल्लिक़ चंद हदीस, सहाबाए किराम पर तान करने वाले काफिरों और हमारे दौर के अहले इस्लाम पर तान करने वाले लिबरल सेकुलर का रद्द, उलूम दुनिया को तर्क करके फ़रंगी तालीम को तरजीह देने वालों का रद्द, अपना माल फजूलियात से बचाकर फ़राइज़ पर ख़र्च करें और ग़लबा दीन के लिए सर्फ करें। ये पहली जिल्द थी। अब दूसरी जिल्द से चंद जो अहम उन्वानात हैं वो मैं पढ़ के आपके सामने पेश करता हूँ। रब ताला ने किस किस के साथ ऐलान जंग किया है? आयत मुबाहला और अज़मत हसनैन करीमैन और वाफ़ज़ के नज़रिया खिलाफत बिला फ़सल का जवाब, मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के मुताल्लिक़ मुख्तसर बहस, इसी तरह करके हदीस इफ्तरा के उम्मत पर बात की गई है। इसी तरह करके हुज़ूर ताइदार ख़त्म नबूवत के अहले बैत किराम का सहाबाए किराम के साथ प्यार और मोहब्बत का रिश्ता, अहले बैत किराम का हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखना, अहले सुन्नत के चेहरे रोशन होंगे, अहले बातल के मुँह काले और स्याह होंगे, मोतक़दात अहले सुन्नत व जमात, खिलाफत का क़याम उम्मुल फ़राइज़ में से है, औरत मार्च या लानत मार्च, बच्चियों की शादी के मुताल्लिक़ तालीमात,
موتا کی حرمت کا بیان، اس کے جواز کے قائلین کا رد بلیغ، یہودیوں کا حضور تاجدار ختم نبوت اور آپ کے صحابہ کرام سے حسد کرنا، یہود کی چند صفات قرآن کریم کی روشنی میں تمام صحابہ کرام کے جنتی ہونے کا بیان، حضور تاجدار ختم نبوت کے اہل بیت کرام اور مسئلہ افضلیت، جدید مغربی فکر اور تہذیبی رواداری کے ساتھ سلو کرنے یا نہ کرنے میں نفع و نقصان کی وضاحت، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظر میں خلفائے ثلاثہ کا مقام و مرتبہ، کیا صاحبزادگی ایسا وصف ہے کہ جس سے انسان مرفوع القلم ہو جاتا ہے؟ کیا صاحبزادے کے لیے تاجدار ختم نبوت کے صحابہ کرام کا ادب و احترام ضروری نہیں ہے؟ یہ جو آج کل کے 2 نمبر صاحبزادے ہیں ان کے بارے میں بھی مفتی صاحب نے لکھا ہے۔ فاتح عیسائیت حضرت مولانا رحمۃ اللہ کرانوی کے عیسائی پادری فنڈر سے مناظرہ کی دلکش فتح کا مختصر نظارہ۔ سب صحابہ کرام سے رب تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی کا نعرہ لگانا کیسا ہے؟ اہل بیت کا مصداق کون ہے؟ قرآن کریم میں کمی یا زیادتی کے قائلین کا رد بلیغ، ہجرت کے متعلق احکامات شرعیہ، صحابہ کرام کے ہر قول و فعل کے احسن سے احسن تر ہونے کا بیان، کیا صحابہ کرام کے بامی مشاجرات کو بیان نہ کرنا کتمان حق میں آتا ہے؟ احترام سادات علماء اہل سنت و جماعت، سادات اگر صحابہ کرام کا ادب نہ کریں تو خلفائے راشدین مہدیین کی خلافت کا تذکرہ کتب سماویہ میں، صحابہ کرام پر سلام بھیجنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، صحابہ کرام کے گستاخ کے زندیق ہونے کا بیان۔ چوتھی جلد سے چند خاص عنوانات پڑھ کے میں سنا دیتا ہوں۔ دنیا کی سب سے بڑی بری بدعت حضور تاجدار ختم نبوت کے صحابہ کرام اہل بیت کرام کی گستاخی کرنا ہے۔ صحابہ کرام کی افضلیت اور مشاجرات کے بارے میں منہج اہل سنت کی مختصر توضیح۔ رفس اور دین دشمنی کے سیاہ بادل اب خانقاہوں سے ہی کیوں اٹھ رہے ہیں؟ صحابہ کرام کی توہین کرنے والوں کو قرآن کافر کہتا ہے۔ مسئلہ افضلیت کی اہمیت و حساسیت پر تفضیلیوں کے متعلق ائمہ کرام کی رائے، روافض کے فاسد عقیدہ کی جڑ کٹنے والی آیت کریمہ کی تفسیر، تمام صحابہ کرام کے جنتی ہونے پر دلائل اور تفضیلی رافضیوں کا زبردست رد، ہر صحابی نبی جنتی جنتی کا نعرہ اور تفضیلیوں کی تکلیف کا علاج، حضرت عمر کے ساتھ قرآن کریم کی موافقت کی وجہ۔ تو یہ خاص جو ہیں یہ عنوانات ہیں۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام اور قرآن کا آپس میں ایسا گہرا تعلق بنایا ہے، اللہ چاہتا تو نبی علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر قرآن ایک کتابی صورت کے اندر رسول اللہ خود امت کو دے جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ قرآن پاک کی حفاظت کے جو صورتیں حفاظت کی اور امور ہیں وہ صحابہ کرام کے ذریعے سے سر انجام دیے۔ اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ کچھ لوگ صحابہ کرام کے دشمن ہوں گے، اہل بیت کا نام لے کر قرآن پر ایمان کا دعویٰ کر کے پھر صحابہ کرام کے ایمان کا انکار کریں گے۔ تو اللہ قریب نے چونکہ قیامت تک کے لیے دین جو ہے یہ باقی رہنا ہے، یہ شریعت باقی ہے، یہ قرآن باقی ہے، تعلیمات اسلام باقی ہیں جن کا ذریعہ صحابہ کرام ہیں، تو رب العالمین نے صحابہ کرام کو قرآن کے ساتھ ایسے خاص کر دیا، لازم و ملزوم کر دیا کہ اب جو بدبخت بھی صحابہ کرام کا انکار کرتا ہے، ان کے ایمان کا انکار کرتا ہے، تو وہ قرآن مجید پر اپنا ایمان ثابت کر سکتا ہی نہیں۔ جس نے صحابہ کو چھوڑا اس نے قرآن کو چھوڑا، جس نے قرآن کو چھوڑا اس نے صحابہ کرام کو چھوڑ دیا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت کی حکمت کے تحت رسول اللہ کے وصال کے بعد قرآن کریم ابو بکر صدیق عمر فاروق کے ذریعے سے جمع ہوا ہے اور کتابی صورت میں امت کو ملا ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بصیرت کے ساتھ اور خاص الہام کی وجہ سے، ایک محدث امت ہونے کی وجہ سے آپ نے باقاعدہ نماز تراویح کو باقاعدہ جاری فرما کے پابند کر کے امت کو، اور اس کے اندر قرآن پاک سنانے کا اہتمام فرما کے حفاظت قرآن کی ایک شکل جو ہے اس کو مقرر کر دیا۔ اب قیامت تک جتنے بھی بچے حفظ کرتے ہیں وہ اس شوق میں کرتے ہیں کہ ہم تراویح کے اندر قرآن پاک سنائیں گے، تو اس کا اجر و ثواب بھی قیامت تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا رہے گا۔ پھر اس کے بعد مزید جب عثمان غنی کا دور آیا اور قرآن پاک کی جو قرأت ہے اس کے لہجوں کے اندر اختلاف ہوا، تو قرآن مجید کو ایک لہجے پر، قریشی لہجے پر جمع کرنا اور باقی رکھنا، باقی جو اس کو تلف کر دینا، یہ حصہ ہے حضرت جامع القرآن سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ تو اس طرح کر کے جس طرح آپ نے دیکھا انڈیا کے اندر وہ جو رافضی تھا ایک، وہ رضوی نام کا وسیم رضوی بدبخت، جس نے سب سے پہلے صحابہ کرام پر یعنی الزام لگایا، رافضی تھا اور صحابہ کرام کے ایمان کا منکر تھا، پھر اسے قرآن میں شک ہوا تو رب نے دنیا کے اندر یہ پھٹکار اس پر اپنی فرمائی
اور قہر نازل فرمایا کہ وہ بدبخت اب اسلام کا نام لیوا بھی نہیں رہا، وہ ہندو ہو چکا ہے۔ تو یہ سزا ہے دنیا کے اندر صحابہ کرام کے دشمن کی۔ تو ہم آخر میں پھر ایک دفعہ مفتی ضیاء احمد قادری رضوی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اس دور کے اندر، نازک ترین دور کے اندر، کہ صحابہ کی شان و عظمتوں پر چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، اور آپ نے ہمارے اندر جو ہستی کے سانپ ہیں بدبخت وہ کر رہے ہیں، تو آپ نے اہل سنت کو عظیم تحفہ جو عطا کیا ہے تفسیر نموس صحابہ کے نام پر، اللہ تعالیٰ اس کی مفتی صاحب کو دونوں جہاں میں جزا عطا فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اور میں پھر گزارش کروں گا کہ مفتی صاحب نے بڑی محنت کی ہے۔ اب ہمارا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز خرید کے رکھ لیتے ہیں، ایک دفعہ پیسے خرچ کرتے ہیں تو صدیوں تک یہ چیز باقی رہتی ہے، اور ہاتھ میں کتاب پکڑ کر اس کا مطالعہ کرنا، درس دینا، اس کا اپنا ایک لطف ہے، اپنا مزہ ہے۔ تو یہ جو لوگ کام کرنے والے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کتنی مشکلات سے گزر کر یہ کام کرتے ہیں۔ ہمارے جو صاحب حیثیت، صاحب ثروت لوگ ہیں، ان کا علماء کرام کے ساتھ کتنا تعاون ہے، اور جو گویہ نعت خان ہیں یا کہانیاں سنانے والے خطیب ہیں، سرے لگانے والے، ان کی کتنی ہماری قوم خدمت کرتی ہے، اور ان کی کتنا حوصلہ شکنی کرتی ہے۔ تو اس وجہ سے کر کے یہ لوگ جو آج بھی یہ اپنی قلم کے ساتھ دین کا دفاع کرتے ہیں، اور اسی طرح حضور کے آل صحاب کا دفاع کرتے ہیں، تو اس نازک کے دور کے اندر، حساس دور کے اندر، مشکل ترین مہنگائی کے دور کے اندر جو بندے حجروں میں بیٹھ کر آج بھی دین کا تحریری کام کر رہے ہیں، جو صدیوں ان کا باقی رہے گا، ہم فوراً کتاب آتی ہے، ہم کہتے ہیں جی پی ڈی ایف کے اندر ہے، پی ڈی ایف کے اندر ہے، پی ڈی ایف کے اندر بھی ضرور رکھیں، بلکہ تھوڑا خرچ کیا کریں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، کچھ مالی امداد ہو جائے، آئندہ بھی وہ تحریری کام جاری رکھ سکیں۔ تو لہٰذا یہ تفسیر جو ہے بڑی اہم تفسیر ہے۔ جو لوگ بھی بالخصوص صحابہ کرام کا دفاع کر رہے ہیں، بلکہ ہر امام مسجد کو اس دور کے اندر بالخصوص دفاع صحابہ کے اندر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس تفسیر کو خریدیں، اپنے پاس رکھیں، ہفتے کے اندر کم از کم 2 دن اس سے درس دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اسی طرح دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی آل صحاب کا ہمیشہ دفاع کرنے، ان سے عقیدت محبت رکھنے کی